اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات بہت اہم ہیں۔ سورۃ البقرہ ہماری کلاس رمضان المبارک سے پہلے سے چل رہی ہے، اور آج جن آیات کا مطالعہ ہم نے کرنا ہے وہ آیت نمبر 249 سے 252 تک کی آیات ہیں، اور چونکہ ان آیات کا موضوع جو ہے وہ امتحان ہے، اور امتحان بھی بڑی خاص نوعیت کا امتحان ہے، اس لیے کلاس شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ ساروں کے سامنے رکھتی ہوں۔ 2-4 منٹ میں آپ مائک کھول کے تو اس کا جواب دیں کہ اگر آپ میں سے کوئی پسند کرے، کوئی شیئر کرنا چاہے تو یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس وقت کس طرح کا امتحان ہے۔ امتحان تو ہم سارے ہی دے رہے ہیں، ہم سبھی کسی نہ کسی نوعیت کے امتحان میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا کون سا امتحان ہے اس وقت، ہم لوگ کیسے امتحان میں مبتلا ہیں؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ مائک اپنا کھولنا پڑے گا، اگر آپ جواب دینا چاہتی ہیں تو مائک کھول کے بتائیے پلیز۔ السلام علیکم۔ بہت مشکل سا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میم، شرف سجاد بات کر رہی کوئی ہیں۔ بتا سکتا ہے نا کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ مالی مسائل ہوں گے، کسی کے گھر میں کوئی بچوں کی آزمائش ہوگی، کسی کے گھر میں کوئی صحت کا مسئلہ ہوگا، وہ زندگی میں صحت کے حوالے سے امتحان میں ہوگا، تو کوئی آپ میں سے کوئی شیئر کر سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ٹیچر، میم بولوں؟ ہیلو میم۔ اچھا، شاید زیادہ مشکل سا سوال پوچھا ہے، یا شاید کوئی شیئر السلام علیکم جی پیاری بہنا، آپ بول رہے ہیں؟ اصل میں آنٹی نے شاید مائک لگایا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں پہنچ بسم رہی ہے اللہ ہم تک۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر چونکہ لاسٹ میں 249 آپ سے لوگ، میں پھر آنٹی کو 242 میسج پر پڑھنا ڈال ہے دیتی ہوں، نا۔ لاسٹ میں آپ آنسر دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے کسی کی بھی۔ ہیلو، ہاں جی میں، باقی لوگ بول رہے ہیں، کوئی بولا ہاں کوئی؟ جی مجھے تو آواز، کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی، یا میں نے آج یہ مائک لگایا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ مجھے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی؟ اوہو، مائک کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی۔ چلیں پھر میں ڈسکشن نہیں کرتی، بس پھر ہم کلاس پڑھتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے؟ ہاں بولنا۔ سب اس کا جواب دیں اور ذرا ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ امتحان کی نوعیت تو ہر ایک کی زندگی میں فرق ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج 17 جولائی ہے اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں الیکشن بھی ہوا ہے، اور اس وقت 5 بجے پولنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ریزلٹس جو ہیں وہ ہر طرف آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی کی ریئلٹی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں اس حقیقت کا جواب نہ دے جو اس وقت ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہم ساروں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ دنیا کا اقتدار اللہ تعالیٰ کیسے کس کے حوالے کرتا ہے، مگر اس بات کا آغاز میں اس سے کرنا چاہتی تھی کہ امتحان، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایجاد کیا ہے، اور آزمائش زندگی کے اندر آئے گی ہی آئے گی۔ چلیں پہلے ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ پچھلی دفعہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہم نے اس کا آغاز لے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے ایک بادشاہ کے طور پر مقرر کر دیا تھا،
کیونکہ بنی اسرائیل اپنے جو اس وقت جو پیغمبر خدا تھے یعنی حضرت شمعون نبی، تو وہ ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا. اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر انہیں یہ بتایا کہ تابوت سکینہ بھی ان کو مل جائے گا. تو تابوت سکینہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ ایک تو اس کا ان لوگوں کے درمیان آ جانا اور پھر اس کا اس طرح سے آنا کہ وہ اس کو ایک 2 گائیں جو ہے وہ اس کو کھینچتی ہوئی لے کر آئیں، اور وہ عام طور پہ یہ وہاں پہ ایسا واقعہ ہوتا نہیں تھا. تو بستی والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے طالوت کو اس لیے مقرر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور علم، بسطۃ فی العلم والجسم، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسٹرا آرڈینری دی ہیں، اس لیے وہی تمہارے اوپر بادشاہ بننے کے اہل تر ہیں. تو طالوت جو تھے وہ بادشاہ بن گئے، اور عملاً اب یہ ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا. تو یہاں سے آیت مبارکہ کو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت، پھر جب فصل نکلا، طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، قال کہا، ان اللہ مبتلی، بے شک اللہ تعالی مبتلا کرے گا یا آزمائے گا تمہیں، بنہر، ایک نہر پر. فما شرب منہ، تو جس کسی نے پی لیا اس میں سے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیس منی کا مطلب یہ ہوگا، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، لیکن اس کا محاورے میں یوں ہوگا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ومن لم یطعم، اور جو نہیں پیے گا، یطعمہ، اور جو کوئی اس کو نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا تعلق تو اس سے ہوگا جو اس پانی کو نہیں پیے گا. الا من اغترف غرفۃ، سوائے اس کے جو بھر لے ایک چلو بھر، بیدیہ، اپنے ہاتھ کا ایک چلو پانی. فشربوا منہ، پھر وہ اسے پی لے، یعنی ایک ہاتھ کی ایک مٹھی، ایک چلو بھر پانی اگر وہ پی لے تو پی لے، منہم، ان میں سے. فلما جاوزا، تو کیا ہوا، فشربوا، تو پی لیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے. فلما جاوزا، اور جب اس نے پار کر لیا اس کو، یعنی اس نہر کو. والذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہو، جو اس کے ساتھ تھے، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، آج ہمارے میں طاقت نہیں ہے، لنا اليوم، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یہاں زن کا ترجمہ جو ہے وہ گمان بھی ہوتا ہے، خیال بھی ہوتا ہے، مگر یہ کہیں پر یہ یقین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا ترجمہ محض گمان نہیں ہے بلکہ یقین ہے. تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، یہ کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے. کم من فئۃ، کتنی ہی جماعتیں، قلیلۃ، تھوڑی، غلبت، قلیلۃ، تھوڑی، غلبت، وہ غالب آ گئیں، انہوں نے فتح حاصل کر لی، فئۃ کثیرۃ، بڑی جماعت پر، بڑی گروہ پر. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں ہم نے جو افعال پڑھے ہیں اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. فصلہ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ جدا ہوا، وہ روانہ ہوا. فصل سے فاصلہ، ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ یہاں سے وہاں کا کتنا فاصلہ ہے، اصل میں وہ لفظ بھی فاصلہ سے ہی استعمال ہوتا ہے. اور فاصلہ یفصلو، اس کا اصل لفظ ہے لم یطعم، اس نے نہ کھایا نہ پیا، تعامن سے ہے یہ لفظ. اور اغترفا، اس نے چلو سے پانی پی لیا، اغترافن سے ہے ماضی واحد غائب مذکر ہے. شریبو، انہوں نے پی لیا، شربن سے ہے، اور شریبہ یشربو اس کا لفظ ہے باب
فاتح سمیعہ سے، جاوزہ وہ آگے بڑھا، گزرا، مجاوزتن سے ہے یہ لفظ، اور ماضی واحد غائب مذکر ہے۔ جو اسماء ہیں وہ ہے الجنود، اور جنود جندن کی جمع ہے، یعنی لشکروں، اس کا ترجمہ ہوگا فوجیں۔ اور فوج جو ہوتی ہے نا وہ خود بھی ایک لفظ، لشکر جو ہے نا وہ خود بھی ایک لفظ جمع ہے، یعنی اس میں چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو یہ خود بھی ایک لفظ جمع کے طور پر اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے نا، تو جنود کا ترجمہ لشکر بھی کر سکتے ہیں، فوج بھی کر سکتے ہیں۔ مبتلی آزمانے والا، ابتلا ان سے ہے یہ لفظ، غرفتاً چلو بھر، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، فئتن گروہ جماعت۔ فلما فصل بالجنودی، اور جب نکلا طالوت لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر پر یا ایک نہر سے، اور نہر جو ہے وہ دریا کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، یعنی چھوٹی نہر یا بڑی نہر کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فما شرب منہ، تو جو کوئی پی لے اس میں سے، فلیس منی، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اس کو نہ پیے، فإنہ منی، تو میرا اس سے تعلق ہے، وہ میرا ہے، میں اس سے ہوں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے جس نے ہاتھ کا ایک چلو بھر پی لیا، فشربوا منہ، تو اس نے پی لیا، تو پی لیا انہوں نے اس میں سے، یعنی منہ کی ضمیر اس نہر کی طرف ہے، اس نہر میں سے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے۔ فلما جاوزہ، پھر جب وہ چلا وہ ہوا وہ، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھی تھے، قالوا انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، آج طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں میں، کہ یعنی ہم میں آج لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ لڑنے کا لفظ ہم خود ہی لگا لیں گے، اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے یہ کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، یعنی جنہیں آخرت پر یقین تھا۔ ملاقات جو ہوتی ہے، ملاقات کا لفظ یعنی ایک ڈیفینیٹ معنوں میں، اور خاص دیکھیں پورے قیامت کے دن میں آخرت کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ یہاں استعمال کر سکتے تھے، لیکن چونکہ پورا روز قیامت ایک انسان کے لیے سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم جو ہوگا نا وہ ہوگا جب وہ اللہ رب العزت سے ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کون ہیں جو یقین رکھتے ہوں گے، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یعنی یہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد دریائے اردن ہو یا کوئی اور ندی نالا ہو، اور اچھا نہیں، اس سے پہلے صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اس کا ترجمہ ہو گیا میرا خیال ہے، ہاں، وَلَمَّا بَرَزُوا، پھر جب وہ مقابلے پر نکلے، لِجَالُوتَ، جالوت کے لیے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکر کے لیے، قالوا، انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دیجئے ہم پر صبرن، صبر کو، ثبت اقدامہ، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا، اور ہمیں فتح یاب کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ بارزو کا مطلب ہے وہ نکلے، وہ ظاہر ہوئے، بروز ان سے ہے یہ لفظ، بارزا یا بروزو، اور افرغ کا مطلب ہے تو ڈال، افراغ ان سے ہے یہ لفظ، اور اقدامنا پاؤں اور قدم کو کہتے ہیں، قدم کا لفظ ہم اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں، قدم ہی اس کا واحد ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، پھر جب وہ مقابلے کے لیے نکلے جالوت کے لیے تو اور اس کے لشکروں کے لیے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی اور کہا، اے ہمارے رب ہمارے صبر کو بڑھا دے، فروغ دے دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہمیں کافروں کی قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دے دی، ہم ان کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ داود، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے، جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی اللہ نے اس کو بادشاہی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ،
مما یشاء اور سکھایا اس کو اس میں سے جو وہ چاہتا ہے، ولولا دفع اللہ اور اگر نہ ہٹاتا دور نہ کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعضهم ببعض ان کو ایک دوسرے کے ذریعے سے لفسدت الارض تو البتہ زمین فساد سے بھر جاتی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین اور لیکن اللہ تو فضل کرنے والا ہے سب جہان والوں پر۔ حزم یحزم اور ہم یہ صحیح کے دوران دعا بھی یہ پڑھتے ہیں نا، وہ حزم الاحزاب وحدہ کہ اس اللہ نے تمام جو جنگجو گروہ تھے ان کو اکیلے نے شکست دے دی، تو حزموں کا مطلب ہے انہوں نے شکست دی۔ فسدت وہ تباہ ہوئی برباد ہوئی، فساد ان سے ہے یہ لفظ کہ فہزموہم بإذن اللہ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، اور اللہ نے اس کو بادشاہی دی، حکمت دی اور علم دیا جیسا اس کو چاہا۔ اور اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹا دیتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، اور لیکن اللہ تو فضل کرنے والا ہے سب انسانوں پر۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تتلو نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوتن سے ہے یہ مضارع جمع مذکر کا لفظ ہے۔ تلک آیاتھا نتلوہا ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو رسولوں میں سے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ جی اب چلیں، اب ہم اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی امتحان میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی رکھا ہے۔ تو جس رب نے اس پوری دنیا کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا اور انسانوں کو یہاں پر پیدا کیا، اور ہر انسان کو ایک مختلف نوعیت کی زندگی دے کر بھیجا، تو اس دنیا کا ایک قانون ایک دستور ہے۔ سب سے پہلے تو اس قانون اور دستور کو سمجھ لیں۔ یہ کچھ آیات ہم نے نکالی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے دوسرے پارے کے آغاز میں اس کو پڑھا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ دیکھیں وہ طالوت جو تھے وہ لوگوں کو لے کے نکلے تھے نا، اور انہوں نے کہا کہ نہر پر جو تھوڑا سا پانی بھی پیے گا نا، پانی جس نے پی لیا وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو مٹھی بھر البتہ بس ایک مٹھی ایک چلو پانی پینے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی نہر کون سی ہے، اور میرا اور آپ کا جو چلو بھر پانی ہے وہ کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں یہ لازماً میری اور آپ کی کوئی نہ کوئی نہر ہوگی۔ یہ صرف وہ طالوت کے ساتھی نہیں تھے جن کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، یہ تو قرآن مجید ہے جو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس کا ہر واقعہ، اس کی ہر آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے جو اتنے سال پہلے اس قرآن مجید کو اتارا اور آج تک محفوظ رکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو ان سوالوں کا جواب نہ ملے ان آیات کے اندر؟ تو طے شدہ بات ہے میری عزیز بہنوں کہ آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سبق دیا ہے، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں کی کمی سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کی بات آپ اس آیت کے اندر، اس رکوع کے اندر بھی آج پڑھیں گی۔ اور اللہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چھلنی پوری دنیا میں ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور اللہ کی چھلنی بڑی باریک ہے، بڑی باریک وہ پیستی ہے، بڑا باریک اس کا کرائٹیریا ہے، بڑا نازک۔ اور کیا اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ چھانٹ لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ان کا مٹھ مار دے جو کافر ہیں۔ اللہ اس لیے آزماتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یعنی یہ اس آزمائش میں انسانوں کی کوئی نہ کوئی چھانٹی جب ہوگی تو کچھ گروہ علیحدہ ہوں گے اور کلاسیفیکیشن ہوتی چلی جائے گی۔ ٹاپ 10 کا گروہ علیحدہ ہو جاتا ہے، بیک بینچرز علیحدہ ہو جاتے ہیں، فیلئرز علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر ایسا ہو جائے، لوگ تم سے علیحدہ ہو جائیں، تو کہو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ محمد میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے کون سے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تم میں سے تمہاری ان سب جو خبریں ہیں ہم ان کو ضرور آزمائیں گے۔ سورۃ التغابن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ سورۃ الملک میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ احسن عمل، اللہ نے تو زندگی بنائی، اس کو کریٹ یہ اللہ نے اس لیے کیا، یہ سب کائنات اللہ نے بنائی اس لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو عمل میں اچھا ہے۔ کس کا عمل اچھا ہے؟ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ۔ کس کا عمل اچھا ہے؟ محلے والوں کے ساتھ، اپنے ادارے میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، اور پھر پوری امت مسلمہ کے ساتھ۔ کس کا عمل اور رشتہ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کس کا عمل اچھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ نے تو زندگی بنائی اس لیے تاکہ وہ جائزہ لے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کی شروع کی آیات پہ آ جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نکلیں، اور پھر ان کی نہر پر آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش میں کیا ہوا کہ تھوڑے ہی تھے بس جنہوں نے وہ پانی نہیں پیا۔ اچھا میں یہ مائک اپنا اتار رہی اور جو واقعہ ہے جس کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، جس کے لیے وہ اپنی فوج کو لے کے نکلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اقتدار کی جنگ تھی۔ تو پھر میری اور آپ کی نہر کون سی ہے؟ یہ بتائیے۔ اب اپنا مائک کھول لیں اور بتائیں۔ آواز نہیں آ رہی مجھے کسی کی بھی۔ کوئی نہ کوئی تو میری اور آپ کی نہر ہے نا۔ کہیں ہماری نہر ہمارا گھر ہے نا، ہمارے بچے اور گھر ہی ہماری نہر ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اس میں سے تو چلو بھر پینا ہے بس۔ ہمارے رشتے ہیں، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، جی، اور دنیا، گھر کی سجاوٹیں، ہمارا مال عائش جو ہم بناتے جو اب بناتے ہیں ہم، سامان آسائش ہے، سامان آرائش ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر دیکھیں ایٹنگ ہیبٹس، ہماری سلیپنگ ہیبٹس، ہماری ہم کتنا بولتے ہیں، ہمیں تو چلو بھر بولنا تھا، ہم کتنا کھاتے ہیں، کس قدر پیٹ بھر کے پسلیاں کس جاتی ہیں، ہم اتنا کھا لیتے ہیں، کتنا سوتے ہیں ہم، جبکہ ہمیں تو چلو بھر سونا تھا، ہمیں تو چلو بھر کھانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چھلنی تو میری عزیز بہنوں ہر وقت چل رہی ہے، اور اس چھلنی کے نتیجے ہو رہی ہے، اور یہ سلیکشن ایک بڑے کام کے لیے ہو رہی ہے۔ اور وہ کام کون سا ہے کہ آگے ایک بڑا لشکر ہے، اس کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے۔ یہ لشکر کون سا لشکر ہے؟ یہ شیطان کا لشکر ہے، جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، جو عالمی نظام کفر کا حصہ ہے۔ جب وہ چلے
اور ایمان والے ہے نا. تو ایمان والوں تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا لنا اليوم بجالوت وجنودہ. انہوں نے کہا آج ہم میں ان میں جو جالوت، اب جالوت کا اتنا بڑا لشکر تھا اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے، بالکل ہی تھوڑے سے رہ گئے نا. باقی سب نے تو جب وہ نہر کراس کی تو انہوں نے ڈھیر پانی پی لیا، بہت ساروں نے. وہ ایک لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، شدید پیاسے تھے. تو کیا ہوا، انہوں نے پیٹ بھر کے جب پانی پیا تو وہ ان ساروں کی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ وہیں پہ ڈہ گئے. بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو مقابلے کے لیے آگے بڑھے. اور یہ جو جملہ ہے نا لا طاقت لنا اليوم، اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دو آراء ہیں مفسرین کی کہ یہ جملہ کس نے بولا. بعض کہتے ہیں کہ وہ جنہوں جو پانی پی کے گر گئے تھے نا، انہوں نے دور سے اس لشکر کو دیکھا تو ایمان والوں کا جو ہے وہ جذبہ کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بولی کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اور اس طرح سے انہوں نے ایمان والوں کی کا جو جذبہ ہے اسے کم کرنے، کمزور کرنے کی کوشش کی. جبکہ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ جملہ دراصل ان ایمان والوں ہی نے بولا اور ان کے اس جملے کے بولنے میں ان کی کیفیت کیا تھی، یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آج جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے تمام جو اسباب اور تمام جو طاقتیں ہیں نا وہ اللہ ہی کے پاس. تو اس آیت سے ایک بہت موٹا سا اصول یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے جو ہے وہ تعداد میٹر نہیں کرتی. میری عزیز بہنوں، کہ آپ کے پاس بہت کثیر لوگ ہوں. اب آپ سوچیں پاکستان کے الیکشن اور اس کے نظام پہ، جہاں پہ ووٹ جو ہے وہ 500 روپیہ دے کے ووٹ خریدا جا سکتا ہو، 5000 میں ایک ووٹ خریدا جا سکتا ہو، اور ووٹ خرید کے لوگ جو ہیں، اور لوگوں کی بھی اخلاقی حالت اور اخلاقی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بک جاتے ہوں. 5000 میں وہ جو ہے وہ بک جاتے ہوں، اپنا ایمان بیچ لیتے ہوں. 5000 لے کے وہ اپنا کوئی جو ہے وہ کوئی بل ادا کر لیں گے یا کوئی ایک آدھ وقت کا کھانا کھا لیں گے. لیکن یہ وہی چلو بھر ہوتا ہے، دراصل وہی چلو بھر ہوتا ہے، وہی غرفتم بیدیہ ہوتا ہے جسے وہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ ڈھہ کے گر جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، جالوت اور اس کے لشکر ملک کے اوپر حکمران ہو جاتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں، اصل چیز لوگ جو ہے نا وہ عقل سے زیادہ ایمان سے سوچتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے وہ طاقت پاتے ہیں، اور اس سے وہ بصیرت پا کے وہ لوگوں کی کو جو ہے وہ ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے نظام کو دیکھتے ہیں، ان پارٹیز کو، ان سیاستدانوں کو، ان حکومتوں کی تبدیلیوں کو اور اس سارے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو. وہ صرف اللہ پر ایمان کے زور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر ایسی جگہ پہ وہ کھڑے نظر آتے ہیں جہاں پہ ان کو جب وہ لگتا ہے کہ یہاں ہمارے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت ان کی پشت پر ہے. دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی مثالیں میرے اور آپ کے لیے کتنی شاندار ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. یہ کہانی آپ سب نے بھی سنی ہوگی کہ ایک بدو جو ہے وہ ایک تلوار لے کے آپ کے سر پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے کہا اللہ. اور یہ جب سنا نا تو اس کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گر گئی. ایسا وہ ڈرا اور ایسا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اب دیکھیں کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق ہیں، اور تیسرا ان دونوں کے درمیان خدا ہے نا، اللہ کی ذات ہے. اور دشمن غار کے دروازے سے پہنچ گیا، لیکن کیا وہ ان کا کچھ بگاڑ سکا؟
تو کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی میٹر نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ حق کی خاطر آپ میدان میں اترے. آپ کو یقین ہو کہ اگر اس راستے کی مشکلات ہیں, اس راستے میں اگر میں گھر گھر گئی ہوں, میں نے اپنے پاؤں گرد آلود کیے ہیں, میں نے اپنی جوتیاں گھسائی ہیں, اور میں نے لوگوں کے سامنے پوری طاقت سے وہ بات رکھی ہے, تو آپ یقین کریں کہ اللہ آخر کار فتح حق کو دے گا. ہمیں اتنا یقین ہے جتنا باہر سورج تھا نکلا ہوا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے, تو ایک صاحب نا اسی وقت ہی مسلمان ہوئے تھے, تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے. وہ جو صاحب تھے وہ کھجوریں کھا رہے تھے, کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اور کہا کہ کھجوروں کو ختم کرنے کے لیے بھی ذرا زندگی لمبی ہے, یعنی میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں پہلے ہی ذرا یہ کھجوریں کھا لوں, کون اتنا انتظار کرے گا. وہ آگے بڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ لڑے اور شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا, کہ اس شخص نے کام تو تھوڑا ہی کیا مگر جنت پا گیا, بہت بڑا اجر اس کو مل گیا. تو بظاہر ایسے لگے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں فئۃ قلیلۃ, یہ چھوٹی جماعت, جب سارا میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جماعت اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس کو تو لوگ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو سارا میڈیا بھی اپنی بکواس کرتا رہے, لوگ بھی بکواس کرتے رہیں. غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ وہ چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر غالب آ ہی جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ موتا بہت بڑی ایک زبردست مثال ہے. میری عزیز بہنوں, اس جنگ میں 3000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ کا لشکر تھا. آپ کسی طرح بھی کمپیریزن کر سکتی ہیں؟ 2 لاکھ لوگ ہوں مقابلے پر. ہم جب امیجن کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی وہ تو میدان جنگ کی جنگ تھی, وہاں تو وہ لوگ تلواریں چلا رہے تھے اور بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ نے انہیں فتح دے دی. تو میری عزیز بہنوں, یہ جنگیں ہر دور کی ہر نوعیت ان کی فرق ہوتی ہے. ہمیں تو اسی طرح کی جنگوں کا سامنا ہوتا ہے الیکشن کے دن, جب ہم گھر گھر جاتے ہیں, جب ہم میدانوں میں اترتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ جس قدر کرپشن اور جھوٹ اور دھوکے کا راج ہوتا ہے, تو جنگ کی نوعیت فرق ہوتی ہے. آپ صرف اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تھوڑے لوگ اگر اللہ کا اذن آ جائے تو وہ زیادہ پہ غالب آ سکتے ہیں. 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کے اوپر. آپ دیکھیں کیسی کیسی عجیب اس قصے کی کہانی ہے. غزوہ موتا کو آپ پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو اس کا بنا کے کمانڈر, وہ 3000 کا جو لشکر تھا حضرت زید بن حارث کی کمانڈ میں تھا نا, تو جھنڈا ان کے پاس تھا, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. وہ لڑے اور شہید ہو گئے, اور ایسا لڑے کہ دشمن کی صفوں میں گھس کے نیزوں کے اندر پوری طرح سے جو ہے وہ ڈوب کے ان کی اس طرح سے شہادت ہوئی کہ جسم کا کوئی حصہ ان کا باقی نہ رہا اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت جعفر نے اٹھایا وہ جھنڈا, اور آپ دیکھیں کہ جب جھنڈا اٹھایا اور تو لڑائی ایسی شدید کہ وہ اپنے سرخ گھوڑے سے اترے اور دیوانہ وار اس طرح سے لڑے کہ پہلے دایاں ہاتھ کٹا, پھر بائیں میں جھنڈا پکڑ لیا, پھر بایاں میں پکڑا اور جھنڈے کو بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں بھی کٹ گیا, پھر دونوں بازو کٹ گئے, تو اپنی ایسے سینے کی آغوش میں اس جھنڈے کو لے لیا اور اس وقت تک پکڑے رکھا جب تک کہ وہ بالکل وہ اس وقت تک اس کو بلند رکھا جب تک کہ شہید نہیں ہو گئے. حضرت جعفر جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے, تو اتنی بہادری سے لڑے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اللہ نے انہیں جنت میں 2 بازو دے دی ہیں, جس کی وجہ ان بازوؤں سے
وہ جہاں چاہتے ہیں لڑتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم آج حضرت جعفر کو حضرت جعفر طیار کے نام سے یاد کرتے ہیں. طیار جو ہے وہ طیرن سے پرندے کو کہتے ہیں, اور یعنی ایسا جنہیں پر جو انہوں نے دے دیے نا اللہ تعالیٰ نے, تو وہ پروں کے ساتھ اڑتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو ایسے شہید ہوئے کہ ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم ہوئے تھے. اور اسی طرح حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے کے اندر شریک تھا اور مسلمانوں کے ساتھ تھا. تو ہم نے حضرت جعفر کو ڈھونڈا کہ وہ کہاں ہیں. تو ہم نے اس طرح سے ان کو پایا کہ ان کے جسم پر کوئی حصہ خالی نہیں تھا جہاں پہ ان کے زخم نہ ہوں. اور یہاں تک کہ وہ جو جھنڈا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے نا. اور حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ اس قدر تدبیر سے اور اس طریقے سے لڑے کہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. آپ دیکھیں ابھی غزوہ تبوک نہیں ہوا, غزوہ تبوک اس کے بعد ہوا. اور مسلمانوں کی وہ جو پورے حضرت عمر کے دور والی شان و شوکت ہے وہ حضرت جعفر کو تو نہیں نظر آ رہی تھی, حضرت زید بن حارث کو تو نہیں نظر آ رہی تھی, لیکن ان کی جد و جہد کا معیار آپ چیک کریں. اور پھر حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ اس قدر تدبیر کے ساتھ لڑے اور سوائے چند ایک لوگوں کے وہ اپنا پورا لشکر جو ہے وہ یہاں سے بچا کے باہر نکل آئے. اور اس چیز کی اتنی ہیبت روم کے اوپر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو بالآخر آپ کو بغیر جنگ کے فتح حاصل ہو گئی تھی غزوہ تبوک میں. تو میری عزیز بہنوں, یہ جو یظنون انہم ملاق اللہ ہے نا, یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے, یہ وہ چیز ہے جو اہل ایمان کے ہر عمل میں ایک جوش, ایک جذبہ بھر دیتی ہے. کوئی دن اس کا خالی نہیں جاتا کہ پھر وہ اپنی پوری سٹرگل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ یقین کہ اللہ کی طاقت اگر ہماری پشت پر ہے اور ہم کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے, ہم کوئی کرپشن نہیں کر رہے, ہم میدان میں پوری حق اور سچے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں, ایسے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں ملک کی عدالتیں اور صحافت اور اخبار ہر کوئی میڈیا اس بہرحال اس دیانت اور کردار کی حمایت کر رہا ہو, اس کی گواہی دے رہا ہو. تو ہمیں یقین بھی پیدا کرنا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ جو صبر ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ صبر, کیونکہ جب وہ پھر نکلے اور جالوت کا لشکر سامنے آ ہی گیا, اور جالوت خود بڑا کڑیل آدمی تھا, بڑا اونچا لمبا اور بڑا طاقتور, اور اسی طرح کے اس کے لشکر بھی. تو انہوں نے وہ جو اہل ایمان اس کے جواب میں اترے, انہوں نے اپنے بازو, قوت بازو پر بھروسہ نہیں کیا, انہوں نے اپنے اسباب کی طرف نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا اور یہ دعا مانگی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اچھا اب دیکھیں صبر کا رزلٹ ثبت اقدام ہوگا, ہے نا. صبر کا رزلٹ کیا ہوگا کہ پاؤں جم جائیں گے. لیکن صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر اپنے آپ کو روکنا ہے نا. تو علماء نے اس کے کئی درجے بیان کیے ہیں, کئی اس کی اقسام بیان کی ہیں. اور بے صبری جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. تو نیکی پر صبر, اللہ کے دیے ہوئے راستے پر ایک عہد کرنا, اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا. تو اب دیکھیں صبر کی جو نوعیت ہوگی وہ تو ہر ایک کے لیے فرق ہو جائے گی نا. جو اللہ کے راستے پہ نکلے گا, اب اپنی زندگی کا مقصد بنانے میں, اپنی زندگی کا مشن بنانے میں کسی کا صبر جو ہے وہ چھوٹے مقاصد پہ چلے گا, یعنی بس وہ شارٹ ٹرم اپنے لیے کچھ ٹارگٹس, کچھ گولز طے کرے گا اور بس اس کا صبر وہاں تک ہوگا. جیسے وہ کوئی کہتا ہے میں نے ایف اے کرنا ہے, اس کا صبر وہاں تک ہوگا. کوئی کہے گا میں نے تو گریجویشن کرنی ہے, کوئی کہے گا میں نے ماسٹرز کرنا ہے, کوئی کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہے گا میں نے شادی کرانی ہے, کوئی کہے گا میں نے بچے دنیا میں آئیں گے تو میں نے اپنے بچے اچھے سے پالنے ہیں. تو صبر کی نوعیت اور صبر کا تعلق انسان کے مقصد حیات سے ہوتا ہے. صبر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے مقصد حیات سے. اگر وہ مومن ہے,
اگر وہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور ایک دن اللہ کے آگے جانا ہے، تو اس کا صبر دنیا کی آزمائشوں، دنیا کی مصیبتوں کے اندر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسے دنیا کے مسائل میں سب سے بڑا ایشو اور سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے دین کی اقامت لگتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کو کیا لگتا ہے؟ کہ اس دنیا پہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حضرت جعفر طیار کیا ان کے گھر نہیں تھے، بچے نہیں تھے؟ یہ حضرت خالد بن ولید جو پھر سیف اللہ کے لقب سے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تلوار، آپ مدینہ میں بیٹھ کے اس جنگ کی حالت بتا رہے تھے نا اپنے ساتھیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا، دکھا رہا تھا۔ تو جب تلوار حضرت خالد کے ہاتھ میں آئی، آپ نے کہا اب تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور سیف اللہ کا لقب ملا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اور ان کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی زخم نہ لگا، اور زندگی میں کیسی کیسی فتوحات ہیں جو حضرت خالد کے نام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمرو بن العاص کیا وہ ان کا گھر نہیں تھا؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو کاروبار چلانے اور ان کو جو ہے وہ معیشتیں سنبھالنے اور خوب پیسہ اور آسائشیں جمع کرنے کا امتحان ان لوگوں پہ نہیں بیتا ہوگا؟ تو صبر، یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ سب نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس پہ تدبر بھی کرنا ہے، سوچنا بھی ہے۔ تو صبر جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق انسان کے مقصد حیات سے ہوتا ہے۔ جس ٹارگٹ کو اس نے چوز کیا ہوتا ہے نا، جس کو اس نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق اللہ اس کے اندر صبر دیتا ہے اس کو۔ اور تو جس کا جتنا بڑا ٹارگٹ ہوگا، جتنا عظیم ٹارگٹ وہ اپنی زندگی کا بنائے گا۔ کون سا ٹارگٹ تھا، جو کون سا مقصد حیات تھا صلاح الدین ایوبی کا؟ کون سا مقصد حیات تھا سلطان ٹیپو کا؟ کون سا مقصد حیات تھا حضرت شاہ ولی اللہ کا؟ کون سا مقصد لے کے اٹھے تھے سید ابو الاعلی مودودی؟ تو صبر کی نوعیتیں اور زندگی کا رنگ، تو یہاں اس سے مراد جو ہے وہ پھر اس مقصد حیات پر جمنا، ثبت اقدامنا، اور وانصرنا علی القوم الکافرین۔ علی کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا مقابلے میں، کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح یاب کر۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ صبر کس چیز پہ مانگ رہے ہیں، وہ ثبت اقدامنا کس چیز پہ کہہ رہے ہیں، کہ وہ جو کافروں کا لشکر سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، ذرا نظر تو اٹھا کے دیکھو اس امریکہ کی طرف، اس جو دنیا کے اندر جتنا یورپ اور مغربی تہذیب اور میٹیریلزم اور جس قدر عجیب و غریب جو ہے وہ سیکولر جو ہے وہ ماحول بنا کے، سیکولرزم کی جو دنیا کے اندر ایک ہوا چلی ہوئی ہے شدید خوفناک قسم کی، ذرا نظر تو اٹھا کے دیکھیں، کیا فوجیں میرے اور آپ کے گھروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہے؟ کتنا ضروری ہے کہ اللہ سے رو رو کے یہ دعا مانگیں، ربنا افرغ علینا، اللہ پہلے مجھے وہ مقصد حیات دے دے، مجھے وہ صبر دے دے یا اللہ، پھر اس مقصد حیات پہ مجھے صبر دے دے اور میرے قدموں کو جما دے، اور یہ جو کافروں کی فوجیں میرے گھروں کے، ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور ہیں، ہمیں اس کے اوپر فتح یاب کر۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، اللہ کے حکم سے انہوں نے شکست دے دی ان کو، اور داؤد، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد کہاں سے آگے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ایسے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتوں سے نوازا تھا، بہت طاقتوں سے، وہ اتنے ایک طاقت کے مالک انسان تھے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، پوری زندگی انہوں نے یوں گزاری، اور اسی کو صوم داؤدی بھی کہتے ہیں اس لحاظ سے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا، اتنے لہن سے پڑھتے تھے، لہن داؤدی اتنا مشہور ہے کہ وہ ایسے پڑھتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے درخت اور پہاڑ اور وہ سب
ان کے ساتھ قرآن مجید جو تورات یعنی جو اس وقت کلام اللہ تھا وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. وہ اس لشکر میں کہاں سے آ گئے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اسی جو طالوت تھے وہ انہی کے لشکر میں شامل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنی طاقتوں سے نوازا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. حالانکہ جالوت ایک تجربہ کار جنگجو، ایک ناقابل تسخیر جرنیل اور جنگی حکمتوں اور آپ کہیں کہ میدان جنگ کا ماہر، اور اس کے مقابلے میں اس وقت حضرت داؤد ایک بالکل نا تجربہ کار نوجوان، ایک سمجھیں بھیڑیں چراتے ہوئے وہ اس لشکر کے ساتھ آ گئے تھے، ہے نا. وہ بھیڑیں چراتے تھے تو ان کے والد نے کہا کہ تم اپنے بڑے بھائیوں کو جو طالوت کی فوج میں شریک ہیں کچھ کھانے کی چیزیں دے آؤ. اور داؤد علیہ السلام وہ کھانے کی چیزیں لے کے میدان جنگ میں پہنچے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو جالوت جو ہے وہ للکار رہا ہے اور جواب میں یہ چھوٹی سی فوج اللہ اکبر کے نعرے لگ رہی ہے. تو حضرت داؤد نے جب یہ منظر دیکھا نا تو ان کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ نے انہیں وہ طاقت دی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر تو حملہ کیا. اور ایسا وہ جو اس زمانے کے ہتھیار ہوتے ہیں فلاخن کہتے تھے اس کو، وہ انہوں نے مارا تو وہ مر گیا وہ اللہ کے حکم سے مر گیا. جب وہ مر گیا نا تو پوری فوج تتر بتر ہو گئی، بھاگ گئی، میدان جنگ خالی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو جسارت اور جرت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. تو میری عزیز بہنوں، یہ بڑا ہی ایک سمجھنے والا واقعہ ہے کہ اللہ کب کسی کو کھڑا کر دے، کس شخصیت کو اللہ اتنا طاقتور بنا دے، اتنی ویلیو دے دے، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دے دے، اس کے ہاتھ میں وہ تدبیر دے دے. کیونکہ اللہ اپنے قانون اور دستور کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو ایسی اقوام جو دنیا کے اندر فساد برپا کر رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ایک قوم ہٹاتا ہے، دوسری قوم اللہ لے کے آتا ہے، کیونکہ اللہ کو زمین پر ایک فساد کو ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جانے دینا ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور پھر جو چاہا ان کو دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا اس کی بڑائی اور اس کی وسعت دیکھیں. ایک بکریاں چرانے والا چرواہا، اس کو کھڑا کر دیا اللہ نے، اور ایسی پیاری بادشاہت دی کہ پھر ان کے بیٹے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی، حیرت انگیز. تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوتا ہے میری عزیز بہنوں زمین کے والوں کے اوپر. واللہ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اللہ تعالیٰ تو زمین والوں پر فضل کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ زمین والوں کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہی رہتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو کھڑا کرتا رہتا ہے. اب آپ یہ سوچئے آج کی ان آیات کی روشنی میں کہ کس کی نہر کون سی ہے، وہ کس نہر کے کنارے کھڑا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیا ایک چلو بھر پانی، اس کا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور چلو بھر بس پی سکتا ہے، جس نے چلو بھر سے زیادہ پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ طرح طرح کے کھانے کھا کھا کے بستروں پر ڈھیر پڑے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بازاروں میں پھر پھر کے تھک تھکا کے پھر بستروں پہ ڈھیر پڑے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو خاندانوں کی ایسی غیر ضروری محافل اور ایسی غیر ضروری پارٹیز اور گیدرنگز کو نبھا کے کام کر کے محنت کر کے تھکے پڑتے ہیں اور بستروں پہ گرے پڑتے ہیں.
تو اللہ کی چھلنی تو میری عزیز بہنوں چل رہی ہے، اور قرب قیامت میں تو یہ چھلنی اور تیز ہو جاتی ہے، تیز ہو چکی ہے۔ اللہ چھانٹی کرے گا، اللہ چنے گا ہم میں سے کسی کو جس سے وہ اپنے دین کی اقامت کا کام لے گا۔ تو آگے بڑھیں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اللہ کے دین کے راستے پر ہی چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میڈیا اور ایسے اینکرز اور ایسی چلائی ہوئی چالیں اور ایسی سازشیں جو عالمی سطح پر اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر جو مایوسی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم کیسے آگے بڑھ کے ان لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ چھوٹے گروہوں کو بھی جب اللہ نے چاہا اللہ نے غلبہ دے دیا۔ بات یہ ہے کہ وہ چھوٹے گروہ اپنے ایمان اور استقامت کی حفاظت کرتے ہوں اور نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پی لیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ہم کس کس نہر کے کنارے کھڑے ہیں، اور میری اور آپ کی نہر کون سی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی نہر مختلف ہے، مگر کافروں کے لشکروں کو دیکھیے، کوئی میڈیا کے ذریعے سے، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فون، انٹرنیٹ اتنا بڑا امتحان ہے۔ ہماری نسلیں، ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، انہیں شیطان اغوا کر چکا، انہیں لے چکا۔ آج ان کی نظریں جس یورپ کو اپنی مثال بنا کر بیٹھی ہیں اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اور جس جیسا وہ بننا چاہتے ہیں، اور ان قوموں کے اندر، وہ قومیں اپنے اندر ایسی گندی تہذیب رکھتی ہیں کہ، اور اتنے گھنونے واقعات ہیں وہاں کے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو اللہ کے دین کے اوپر ہی سچا پکا یقین رکھنا ہے، اور یہی آخرت کی تیاری ہے کہ میں اور آپ اپنا مقصد حیات پہچانیں۔ بلکہ یہ کام آپ سب نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا مقصد حیات کاپی پہ لکھنا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کس طرح کا صبر درکار ہوگا، کتنا صبر درکار ہوگا، کب تک صبر کرنا ہوگا مجھے، کیا مجھے کامیابی مل جائے گی اس دنیا میں، اور میری کامیابی کی منزل کون سی ہوگی، کیا میں اس دنیا میں اپنی سعی، اپنی جد و جہد کے کوئی ثمرات مجھے نظر آئیں گے، کیا یہ میری منزل ہوگی کہ میں اپنی سعی اور جد و جہد کے جو ثمرات ہیں وہ اس دنیا میں دیکھ لوں، یا میری منزل اللہ کی رضا ہے، جنت الفردوس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی ہے، نہر کوثر ہے۔ جو یہاں نہیں پیے گا نا انشاءاللہ اسے نہر کوثر سے راب کرے گی۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے میری عزیز بہنوں، جو اتنا حسین نظارہ اس نہر کا احادیث کے اندر کھینچا گیا ہے کہ اس کا پانی دودھ جیسا سفید اور شہد جیسا میٹھا، اور ایسا ٹرانسپیرنٹ ہے دیکھنے میں کہ اس کے نیچے جو ہیرے جواہرات اور جو موتی ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس پانی میں سے نظر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نہر کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، قیامت تک اس کو اس میدان قیامت میں وہ اسے پیاس، حالانکہ وہاں شدید العطش، ہر کوئی پیاس پکار رہا ہوگا، مگر جو جام کوثر پی لے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہیں پہ تو ملاقات ہونی ہے میری اور آپ کی۔ کس کام لگایا آپ نے ہمیں، اور ہم کن نہروں کے پانی پیٹ بھر بھر کے پی کے ڈہ گئے، تو وہیں پہ تو ملاقات ہونی ہے، اس نہر کوثر ہی پر تو آپ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو وہ نہر کوثر کے لیے تیاری کرنی ہے نا، بدعات سے بچتے ہوئے اللہ کے سچے پکے دین کے غلبے کے لیے۔ ہم تھوڑے ہی ہوں مگر ہم چند ہوں مگر ہم خاص ہوں، ہم چند ہوں مگر ہم امانت و دیانت کے پکے ہوں، ہم چند ہوں مگر ہم سچائی کے رستے پہ پوری قوت سے چلنے والے ہوں، ہم چند ہوں
مگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں تک وقت آئے تو قربان کر دینے والے ہوں۔ تو میری عزیز بہنوں، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ان چند لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں غلبہ دے دے گا۔ اللہ میرے اور آپ کے حق میں اپنا فیصلہ فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ ترین مقصد حیات عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ یہ کافر ہمارے ملک پہ قابض ہو گئے، اے اللہ بے حیائی اور کافروں کے نظام کو اس دنیا میں اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کسی بھی ملکی سطح پر جو جنگ جاری ہے، اللہ ہمیں اس میں حق اور سچ کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا صبر بڑھا دے، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح یاب کر۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین اللہم آمین۔